اسلام آباد ہائی کورٹ سے بانی تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری ہو جاتی ہے۔ بانی تحریک انصاف عمران خان نے آنے سے انکار کر دیا، لیکن خان صاحب شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، 9 مئی جب بانی تحریک انصاف عمران خان کو گرفتار کیا گیا، عمران خان کی گرفتاری سے پہلے جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت میں عدالت کے روبرو پیش ہونے سے پہلے زمان پارک لاہور سے روانہ ہوئے تو بانی تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا۔ اس ویڈیو سٹیٹمنٹ کے جاری ہونے سے پہلے اگر آپ چند دن پیچھے چلے جائیں تو عمران خان تسلسل کے ساتھ یہ بیانات دیتے رہے کہ مجھے اگر گرفتار کیا گیا تو میری گرفتاری کا ریاکشن بڑا سخت آئے گا، اور میرے پارٹی کے لوگ، میرے پارٹی کے کارکنان، میرے ورکر، میرے فالوور عمران خان یہ کہتے تھے کہ جو مجھے گرفتار کرے گا اس ادارے کے خلاف ہم احتجاج کریں گے۔ تو جب خان صاحب زمان پارک سے روانہ ہوئے 9 مئی کو، تب بھی بانی پی ٹی آئی نے اپنے اسی سٹیٹمنٹ کو دہرایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بانی تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری ہو جاتی ہے۔ گرفتاری کے بعد 9 اور 10 مئی کو جو ملک بھر میں ہوتا ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں 139 مقامات پر، ملک بھر کے 139 مقامات پر خاص طور پہ چن چن کے جو ملٹری املاک ہیں، جو ملٹری تنصیبات ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، وہاں پہ جلاؤ گراؤ کیا جاتا ہے۔ اور 9 مئی کے بعد جب 11 مئی کو بانی تحریک انصاف عمران خان سپریم کورٹ کے آرڈر سے رہا ہوتے ہیں، اور خان صاحب بتاتے ہیں کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہوا کیا ہے، لیکن اتنا ضرور عمران خان صاحب ایڈمٹ کر جاتے ہیں کہ مجھے جنہوں نے گرفتار کیا تھا، رینجر نے گرفتار کیا تھا، تو احتجاج میرے ورکرز نے وہیں پہ جا کے کرنا تھا جس محکمے نے گرفتار کیا۔ اور ساتھ میں بانی تحریک انصاف عمران خان نے یہ بھی کہا کہ آئندہ بھی اگر ایسا کریں گے تو میرے ورکرز، میرے چاہنے والے، میرے سپورٹر اسی قسم کا احتجاج کریں گے۔ خان صاحب نے سپریم کورٹ میں 9 اور 10 مئی کے واقعات کی، پرتشدد واقعات کی، جس میں کور کمانڈر جناح ہاؤس کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کو آگ لگا دی گئی، GHQ راولپنڈی پہ حملہ کیا گیا، میاں والی پہ پاکستان ایئر فورس کی بیس پہ حملہ کیا گیا، فیصل آباد، سرگودا، راولپنڈی، ملتان میں ISI حساس ادارے کے دفاتر پہ حملہ کیا گیا۔ خان صاحب 11 مئی کو رہا ہوتے ہیں اور پھر خان صاحب ایک بیانیہ بناتے ہیں کہ 9 مئی دراصل ہمارے خلاف فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ ہمارے خلاف کیا گیا، CCTV فوٹیج کو چھپایا گیا۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ CCTV فوٹیج کو سامنے لایا جائے۔ آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ جب ملٹری کورٹ سے 9 مئی کے ملزمان کی سزائیں سنائی گئیں تو اس روز وہ 9 مئی کی جو CCTV فوٹیجز ہیں ان کو بھی جاری کر دیا گیا، جس میں دیکھا گیا کہ PTI کا کون سا رکن، کون سا رہنما جنہیں سزائیں ہوئی ہیں، وہ 9 اور 10 مئی کے پرتشدد واقعات میں کہاں پر موجود تھا، اس کی لوکیشن کیا تھی، وہ کر کیا رہا تھا، ساری چیزیں دکھا دی گئیں۔ لیکن خان صاحب یہ نیریٹو آج تک ان کا برقرار ہے کہ 9 مئی ہمارے خلاف ہوا۔ اب ناظرین، اس کا رستہ یہ نکلا کہ جو لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، اس نے ایک فیصلہ دیا سرکار کی درخواست پہ۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ بانی تحریک انصاف عمران خان کے 3 ٹیسٹ کیے جائیں۔ ایک عمران خان کی وائس میچنگ کا ٹیسٹ کیا جائے، ایک عمران خان کا پولیگرافک ٹیسٹ کیا جائے، تیسرا عمران خان کا ایک اور بھی ٹیسٹ تھا، وہ بھی کرنے کا کہا گیا۔ اب یہ ناظرین ٹیسٹ کرنے کا جو لاہور کی ATC عدالت نے حکم دیا، اس میں جج صاحب یہ لکھا کہ جب یہ ٹیسٹ ہوگا، خاص طور پہ جو پولیگرافک ٹیسٹ ہے، فوٹو گرامیٹری جو ٹیسٹ ہے، جو وائس میچنگ ٹیسٹ ہے، اس سے جو شواہد ہیں، جو پروسیکیوشن کے عمران خان کے خلاف شواہد ہیں اور جو عمران خان کا نیریٹو ہے، جو بیانیہ ہے، اس میں جو فرق ہے، اس فرق کو جاننے میں مدد ملے گی۔ اور عدالت نے لکھا کہ ان تینوں ٹیسٹ کرانے سے، فرانزک لیب کے یہ جو ٹیسٹ 3 ہوں گے، عدالت نے لکھا کہ اس سے فائدہ عمران خان کو بھی ہو سکتا ہے، پروسیکیوشن کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن عدالت نے واضح طور پہ لکھا کہ عمران خان کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اب اس میں ہونا کیا تھا،
جو فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ ہے اس میں جا کے محض عمران خان صاحب کی ایک تصویر لینی تھی. جو خان صاحب کے مختلف بیانات ہیں، جو خان صاحب ولاگز کرتے رہے 9 مئی کے روز گرفتاری سے پہلے، خان صاحب کی تصویر ان ویڈیوز کے ساتھ میچ کرنی ہے، اور پھر خان صاحب کی ایک وائس کا چنک لینا تھا کہ خان صاحب کے ولاگز کے ساتھ جو اب نیا چنک ان کی وائس کا لیا جائے گا، آڈیو لیا جائے گا، اس کو اس کے ساتھ میچ کیا جائے گا. اور تیسرا ٹیسٹ پولیگرافک ٹیسٹ ہے. اب پولیگرافک ٹیسٹ کیا ہے؟ اس میں عمران خان صاحب سے کچھ سوالات کرنے تھے. ایک سرٹن مشین جو ہے کمپیوٹرائز عمران خان صاحب کے ساتھ لنک کر کے، وہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے. خان صاحب سے جو تفتیشی ہے اس کیس کا، اس نے سوالات پوچھنے تھے. خان صاحب نے ان سوالات کا جواب دینا تھا. تو گزشتہ ہفتے کے عدالت کے اس آرڈر کے بعد اڈیالہ جیل میں آج تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے، کیونکہ عدالت نے 26 مئی تک کی ڈیڈ لائن دی تھی، الٹیمیٹم دیا تھا کہ 26 مئی تک عمران خان صاحب کے یہ ٹیسٹ آپ کر لیں. تو 26 سے پہلے سب کچھ ہونا تھا. اڈیالہ جیل میں آج تمام انتظامات مکمل تھے. پنجاب فرانزک لیب کی جو گاڑی ہے وہ پہنچتی ہے، عمران خان صاحب کو پیغام بھیجا جاتا ہے کہ آئیں، اپنے آ کے 3 ٹیسٹ کروائیں. آپ کا ایک فوٹو لینا ہے، آپ کی وائس کا ایک چنک لینا ہے، آپ کا جو پولیگرافک جو ٹیسٹ ہے متعلقہ مشین پہ آپ کا وہ ٹیسٹ لینا ہے، آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں. بانی تحریک انصاف عمران خان نے آنے سے انکار کر دی. خان صاحب نے کہا کہ میں یہ ٹیسٹ نہیں کراؤں گا، یہ ٹیسٹ تب ہوں گے جب میرا وکیل موجود ہوگا. اب یہ پولیس کی تفتیش ہے. پولیس کی تفتیش میں وکیل کا کیا کام ہے؟ تفتیشی نے اپنی وہاں پہ جو ہے وہ انٹیروگیشن کرنی ہے، اپنی تفتیش مکمل کر کے متعلقہ عدالتوں میں 9 مئی کے جو چلان ہیں وہ چلان وہاں پہ سبمٹ کرنے ہیں. عمران خان صاحب کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ اگر عمران خان صاحب کا یہ نیریٹو ہے کہ ہمارے خلاف ہوا، تو خان صاحب یہی بات بتا دینا کہ 9 مئی میں ہم شامل نہیں تھے، ہمارے خلاف جن لوگوں نے الزام لگایا وہی کرنے والے تھے. خان صاحب یہی بتا دیتے. لیکن خان صاحب نے بتانے سے کیوں انکار کیا کہ وہ جو پولیگرافک ٹیسٹ ہے اس میں جب آپ بول رہے ہوتے ہیں، اس مشین، جو سائنٹیفک مشین ہے، وہ بتاتی ہے کہ آپ نے یہ جو بات کہی ہے، یہ بات آپ نے غلط کہی ہے، یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے، آپ نے سچ بولا ہے، اس سوال کا جواب آپ نے غلط دیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. تو عمران خان صاحب نے آج کس بات کا ڈر تھا کہ سچ سامنے آ جائے گا، جھوٹ جو ہے وہ کھل جائے گا کہ جھوٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے. تو خان صاحب نے یہ ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا. اب سوال تو اٹھے گا، سوال تو پوچھا جائے گا کہ خان صاحب کیوں انکاری ہیں؟ شامل تفتیش ہی ہونا تھا نا. لیکن خان صاحب شامل تفتیش نہیں ہوئے. دوسرا ناظرین، انڈیا نے ایک نیا بیانیہ بنانا شروع کیا ہے. وہ یہ ہے کہ سیز فائر امریکہ نے نہیں کرایا، ڈونلڈ ٹرمپ کا سیز فائر میں کوئی کردار نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا یہ بیانیہ کیوں بنا رہا ہے؟ جب امریکن پریزیڈنٹ ٹویٹ کرتے ہیں، جب امریکن وزیر خارجہ سیز فائر کی بات کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ، پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹ کو ریگارڈ کرتا ہے، امریکی وزیر خارجہ کے اسٹیٹمنٹ کو ریگارڈ کرتا ہے، تو بھارت اس بات سے کیوں انکاری ہے کہ انہوں نے سیز فائر کے لیے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکے تھے، امریکہ سے بھیک مانگی تھی، امریکہ کی منت سماجت کی تھی کہ سیز فائر کرائیں ورنہ شاید پاکستان ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا. یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ ناظرین، بھارت اس لیے یہ بیانیہ بنا رہا ہے کیونکہ اس سیز فائر کے بعد جو جھوٹے دعوے بھارت میں مودی سرکار نے کیے تھے کہ ہم نے پاکستان کو گھٹنے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، پاکستان کو شکست سے دوچار کر دیا ہے، اس سیز فائر نے جو ایکچول کہانی ہے، بھارت کی جو ناکامی ہے، جو شکست ہے، اس کو عیاں کر دیا، اس کو آشکار کر دیا ہے. بھارت کے عوام میں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے. اس غصے کو کم کرنے کے لیے یہ ایک نیا بیانیہ، ایک جھوٹا نیریٹو مودی سرکار بنانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو پائیں گے کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کا میڈیا جو حقائق دکھا رہا ہے، جنگ کے دوران جو کچھ ہوا، پاکستان کے افواج کے ترجمان نے ایک ایک چیز نہ صرف پاکستان کے عوام کے سامنے رکھی بلکہ دنیا کے عوام کے سامنے رکھی کہ کیسے ہم نے ان کے 6 لڑاکا مار گرا ہے. بھارت سے جب یہ سوال ہوتا ہے انڈین افواج کے متعلقہ افسران سے، ان کے سپوکس پرسن سے کہ آپ کا کتنا نقصان ہوا، پاکستان تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے 6 یا 5 طیارے مار گرائے ہیں، تو آپ بتا دیں. تو انڈین افواج، انڈین گورنمنٹ نہ تصدیق کرتی ہے
ना तरदीद करती है, ना तस्दीक करती है, ना तरदीद करती है, तो इंडिया के अवाम फिर क्या समझेंगे कि नुकसान क्यों नहीं बताया जा रहा। अभी आप देखें कि अपोजिशन जो लीडर है राहुल गांधी, उनकी तरफ से यही सवाल किया गया ना कि जयशंकर बताएं कि पाकिस्तान के साथ जंग में हमारा कितना नुकसान हुआ है। उस पर भी मोदी सरकार बुरा मान गए, और इतना बुरा माने कि जो राहुल गांधी हैं उनकी तस्वीर के साथ आधा हिस्सा राहुल गांधी की तस्वीर का और आधा हिस्सा आर्मी चीफ की तस्वीर का, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तस्वीर का लगा के इंडिया के बीजेपी के जो रहनुमा हैं अमित मालविया क्या कहते हैं कि ये जी राहुल गांधी साहब पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं, और ऑपरेशन संदूर पे वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देने के बजाय ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं, इस किस्म के सवालात उठा रहे हैं जिसका फायदा पाकिस्तान को पहुंच रहा है। तो ये भारत में नाज़रीन हो रहा है। मैं आपको वो तस्वीर भी दिखा देता हूं कि राहुल गांधी को किस तरीके से इंडिया में दिखाया जा रहा है। वैसे अगर प्रोड्यूसर को हुआ तो हो सकता है वो तस्वीर आपको दिखा भी दे, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। आधी राहुल गांधी की तस्वीर है और आधी आर्मी चीफ से आसिम मुनीर की तस्वीर है। ये बीजेपी के रहनुमा कह रहे हैं। तो ये तो नाज़रीन हमारी खबरें थी जो इमरान खान के हवाले से, पाक भारत कशीदगी के हवाले से। आज एक और भी इंकिशाफ हुआ है, और वो इंकिशाफ उसको आप कह सकते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। मखसूस नशिस्तों का नाज़रीन जो मुकदमा है उसमें आयशा मलिक साहबा ने और जैसे अकील अब्बासी साहब ने पहली समाअत पे नून लीग की, पीपल्स पार्टी की और इलेक्शन कमीशन के रिव्यू पिटीशन को नाकाबिले समाअत करार दे के मेरिट पे और हकाइक के ऊपर, फैक्ट्स पे मुस्तरद कर दिया था कि यह नजरसानी बनती नहीं है। और उसके बाद दोनों जज साहबान ने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया था। अब जो 11 रुकनी बाकी बेंच बैठा है उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि उन दोनों जजेस को, आयशा मलिक साहबा को और अकील अब्बासी साहब को बेंच में शामिल किया जाए। 11 रुकनी बेंच के जजेस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि वो जजेस अपना फैसला दे चुके हैं, वो जजेस बेंच में बैठने से इनकार कर चुके हैं। वो जजेस जो हैं वो जब फैसला दे चुके हैं उनको बेंच में कैसे शामिल किया जाए, उनकी ख्वाहिश के ऊपर कि वो बेंच में नहीं बैठना चाहते, वो अपना फैसला दे चुके हैं। ये 11 रुकनी बेंच बना है, लेकिन ये मुनफरद एतराज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील उठाए जा रहे हैं, इंसिस्ट किए जा रहे हैं कि नहीं, उन दोनों जजेस को आप बेंच में शामिल किए बगैर नजरसानी के ऊपर समाअत नहीं कर सकते। अब मैंने इसको मुनफरद एतराज क्यों कहा नाज़रीन, माजी में हमने ये देखा था कि बेंच पे एतराज होता था कि फलां जज ये मुकदमा ना सुने, फलां जज ये मुकदमा सुनने से इनकार कर दे, रिक्यूज कर दे। ये पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील अदालत के सामने क्या कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि ये जो बेंच में 11 जजेस बैठे हैं इसमें फलां जज इस मुकदमे को ना सुने, बल्कि ये कह रहे हैं कि वो 2 जो जज हैं उनको आप बेंच में शामिल करें। तो आज की अदालती कार्रवाई से यह पता चला कि आयशा मलिक साहबा और अकील अब्बासी साहब खुद नहीं बैठे, उनको कहा गया था। फिर जब उन्होंने बैठने से इनकार किया तो एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी किया गया, और आयशा मलिक साहबा वो नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद करने के बाद अमेरिका जा चुकी हैं। बेंच ने कहा वो जज साहबा तो दस्तयाब ही नहीं, उनको क्या आप दावतनामा भिजवाएं, जिस पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील कहते हैं कि भिजवा दें दावतनामा। तो अदालत ने कहा कि हम नहीं भिजवाते, आप उनको दावतनामा भिजवा दें। तो आज की कार्रवाई से जो चीज एक सामने आई, एक तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने अपनी पटारी से निकाल के जो चीज पेश की कि आप इस केस की समाअत को मुलतवी कर दें जब तक आयशा मलिक साहबा अमेरिका से वापस नहीं आती। तो कल से ये लग रहा था कि ये लिंगर ऑन करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बेंच के जजेस दस्तयाब ना हो और जो अदालती कार्रवाई है नजरसानी की दरखास्तों पर मखसूस नशिस्तों की वो समर वेकेशन के बाद तक मुलतवी हो जाए, कोई 3-4 महीने का गैप आ जाए। तो आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कह दिया कि क्या बात है, अगर ये नजरसानी की दरखास्त पेंडिंग में चली जाती है, यहां पर तो जो सजाए मौत के जो फैसले हैं वो पेंडिंग में पड़े हैं, तो ये भी अगर पेंडिंग में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल चाह क्या रही है, ये बिल्ली आग थैले से बाहर आ चुके हैं। लेकिन ये भी बड़ा इंकिशाफ हुआ है कि आयशा मलिक साहबा वो फैसला देने के बाद, नजरसानी की दरखास्तें मुस्तरद करने के बाद अमेरिका जा चुकी हैं। और ये चीज आज अदालत में ये बात सामने आने के बाद सहाफी हजरात में ये चहमगोइयां हो रही थी कि कहीं पहली समाअत पे आयशा मलिक साहबा ने इसलिए तो नजरसानी की दरखास्तें मुस्तरद नहीं कर दी थी कि उनको अमेरिका जाना है, कहीं इस वजह से तो आयशा मलिक साहबा ने बेंच में बैठने से इनकार तो नहीं किया कि अगर वो बेंच में बैठी रहेंगी तो अमेरिका कैसे जाएंगी।
کیا امریکہ جانے کے لیے نظر ثانی کی درخواستوں کو مسترد تو نہیں کیا گیا؟ کیا امریکہ جانے کے لیے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار تو نہیں کیا؟ تو یہ بھی آج ایک بڑا انکشاف ہوا ہے کہ عائشہ ملک صاحبہ نظر ثانی کی درخواستوں کو مسترد کرنے کے بعد امریکہ چلی گئی۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ویڈیو لاگ۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔